میرے بھائی ہم معاویہ پہ بات نہیں کرتے. ہم ابو بکر عمر عثمان عائشہ پہ بات کرتے ہیں. معاویہ کی باری نہیں ہے. ہم یہ غلطی نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ یزید پہ بات کریں, معاویہ پہ بات کریں. آپ آ جائیں ابو بکر پہ بات کرتے ہیں, عمر پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے, معاویہ کو ہم ملک مانیں گے. تم آ جاؤ ابو بکر عمر کا ثابت کرو نا, ثابت کرو. وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا, اس کو ثابت کرو. ابو بکر عمر پہ بات کرنا ہے چشتی صاحب تو بات کرو. ہم معاویہ پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. تم معاویہ کو حضرت کہو, تم معاویہ کو ملک کہو, فرشتہ کہو, ہم بھی کہیں گے, لیکن ہم بات کریں گے ابو بکر عمر پر. معاویہ پہ ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے, یزید پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. آپ آ جاؤ ابو بکر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں, عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. بسم اللہ. آپ میں ہے کوئی مرد, آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے؟ ابو بکر اور عمر کے اسلام و ایمان میں ہے کوئی مسلمان؟ ثابت کرو. میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا, میں کلمہ پڑھوں گا معاویہ کا. بڑا ہے معاویہ پہ بات کرنے والا. آؤ میں اس شیعہ ذاکر کے چیلنج کا جواب دینا چاہتا ہوں اور انہی کی کتابوں سے, اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے, اور عمر فاروق کی فضیلت کیا ہے, عثمان غنی کی فضیلت کیا ہے. اور میں اس شیعہ ذاکر کو چیلنج کرتا ہوں, میں اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں اور ٹائم قیامت تک دیتا ہوں کہ جس مضمون پر چاہے, جس موضوع پر چاہے, قرآن و سنت کی روشنی میں تجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, حضرت ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے ساتھی ہیں اور ثانی اثنین ہیں, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا تھا. شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید شیعہ, یہ علماء اہل تشیع کا بہت بڑا عالم دین ہے. اس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے, جلد نمبر اول صفحہ نمبر 332 پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے, اور اس کو بیان کرنے والے مولا علی علیہ السلام ہیں. اور دوسرا حوالہ وہ بھی شیعہ کی کتاب سے. حضرت علی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ہیں. کتاب الشافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428. اور آگے چلیے, حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام ہیں, اور حضور نبی علیہ السلام کے بعد مقتدا ہیں, اور جس نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا. تلخیص الشافی للتوصی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428, یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے. اور آگے چلیے, حضرت علی علیہ السلام نے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ بے شک ابو بکر مجھ سے ایسے ہیں جیسے میرے کان ہیں, اور عمر فاروق مجھ سے ایسے ہیں جیسے میری آنکھ ہیں. عیون اخبار الرضا قمی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 313, معنی الاخبار قمی صفحہ نمبر 110, تفسیر حسن عسقری. آگے چلیے, مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی, عمر فاروق کی فضیلت بیان کی. حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ حضرت محمد بن سکندر سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا, اور وہ فرما رہے تھے اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور درے لگاؤں گا جو کہ مفت
مفتری کی حد ہے۔ رجال کشی صفحہ نمبر 338 مطبوعہ کربلا۔ اور آگے چلیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے متعلق سورہ زمر آیت نمبر 33 پارہ نمبر 24 جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی گئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کی شیعہ حضرات کے مفسر نے، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے مجمع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 498 مطبوعہ بیروت، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ شیعہ حضرات نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے اور الذی جاء بالصدق سے مراد لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وصدق بہ سے مراد لیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح شیعہ حضرات نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 پارہ نمبر 11 کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، وہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اہل تشیع نے، وہ ترجمہ یہ ہے اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروے ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ مفسر شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی وہ لکھتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65 مطبوعہ بیروت۔ ان آیات سے معلوم ہو گیا کہ علماء کرام میں اور ذاکروں میں یہی فرق ہے کہ شیعہ حضرات کے علماء نے، مفسرین محدثین نے صحابہ کرام کی تعریفیں لکھی ہیں کتابوں میں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہی فرق ہے علماء میں اور ذاکروں میں۔ علماء نے اپنا حق ادا کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہ ذاکر حضرات جو ہیں یہ نہیں مانتے، تو ذاکر کے نام ماننے سے ان ہستیوں کی فضیلت میں کمی نہیں آتی، اسی لیے کہ یہ آسمان ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہیں، تو جو چاند پر، آسمان پر اور ستاروں پر جو تھوکے گا اس کے اپنے منہ میں لگے گی۔ یہ نالائق لوگ ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں۔